हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। पिछले पार्ट में हमने देखा वांग यीबो शॉपिंग मॉल के चेकआउट पर होता है। तभी उसकी नज़र जैन पे पड़ती है और वांग यीबो फ्रोजन हो जाता है। वांग यीबो जैन को देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। जैसे ही वो एग्जिट डोर के पास पहुँच जाता है तभी सूरी पीछे से आवाज़ देती है। वांग यीबो के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो सूरी को इग्नोर करके वहाँ से चला जाए या फिर वो पीछे मुड़े। तो वांग यीबो सेकेंड ऑप्शन को ही चूज़ करता है। फिर स्टोरी में आगे क्या हुआ चलिए वो जानते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। मेरे इविल हार्ट ने सेकंड ऑप्शन को ही चुना तो मैंने पीछे मुड़ के ये कहा, ओह हाय सूरी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुमसे यहाँ मिलूँगा। सूरी ने मेरे चेहरे के डेस्परेट को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैंने ये कहा। सुनो, जैन भी यहाँ पर है, सूरी ये कहने लगी और फिर जैन को हमारी तरफ इशारा देकर बुलाने लगी। जैसे ही जैन आया तो उसके साथ एक और लड़की भी थी। उसे देखकर बार बार मेरे दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि ये शायद जैन की गर्लफ्रेंड है। ये बात सोचने के बाद मेरा दिल पूरी तरह से टूट गया, लेकिन सूरी ने मेरे लुक को रिकॉग्नाइज कर लिया और फिर वो धीरे से बोलने लगी, ये एमा है, जैन की बेस्ट फ्रेंड। ये सुनने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हो गया। जैन हमारी तरफ आते समय स्माइल दे रहा था और मैंने इस स्माइल को काफ़ी ज़्यादा मिस किया। मेरे पास आते ही उसने अपना हाथ बढ़ाया और फिर मैंने भी अपना हाथ बढ़ाया। उसके हाथ को छूकर मुझे उसके सॉफ्ट स्किन का एहसास हुआ। हाय, मैं जैन हूँ, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड एमा है। तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, जैन ने ये कहा। मैं काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा था कि मैं तुमसे ही मिलूं। एक्चुअली मैं ये कहना चाहता था, लेकिन फिर फाइनली मैंने ये कह दिया। जैन ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ। जैन का जवाब सुनने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस हो गया। उससे भी ज़्यादा एम्बैरस तो मैं तब हो गया जब जैन ने मेरी परचेज को इंस्पेक्ट कर लिया। ओह, तुम्हारी मॉम रेडी हो रही है, उसने ये कहा और फिर स्वीट सी स्माइल मेरी तरफ दी और मैं भी एक इडियट की तरह स्माइल देकर अपना सर नॉड करने लगा। तभी सूरी ने अपने एल्बो से मेरे रिब्स को थोड़ा सा पुश किया। हे, क्या तुम अपनी बाइक पे आए हो या फिर अपनी मम्मा की कार से? तो मैंने सूरी को एक्सप्लेन किया कि मैं यहाँ पर कैसे आया। ऑफ कोर्स पूरी डिटेल बता दी। फिर मैंने उन्हें कह दिया कि मैंने कितना सफ़र किया बस में और मेरे साथ मॉर्निंग से अभी तक क्या क्या हुआ। जैन ये सुनने के बाद काफ़ी ज़ोर से हंसने लगा। ये मैंने हालांकि प्लान नहीं किया था, लेकिन ये काफ़ी अच्छा था। चलो मेरी स्टोरी की वजह से ही सही, लेकिन जैन मेरे सामने काफ़ी ज़ोर से हंस रहा था। फिर मैंने अपनी ग्रॉसरीज़ को पिकअप कर लिया। जो डैड का सूट था जिसे मैंने बैकपैक के अंदर रखा हुआ था, ग्रॉसरीज़ के बैग को मैंने उसके ऊपर रख दिया। जैसे ही मैं सबको गुड बाय करने ही वाला था तभी जैन ने कहा, ओह कम ऑन, मेरी कार पास में ही है, मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर दूंगा। मैं कुछ देर तक सोचने लगा। सूरी और एमा दोनों कैफ़े में रुकने वाले थे और जैन अकेले ही मुझे मेरे घर तक छोड़ने वाला था। मैंने 5 सेकंड लिए जवाब देने के लिए और फिर मन ही मन में सोचने लगा कि मैं अपनी जो जॉय है उसे कैसे एक्सप्रेस करूं। क्या मैं भागते हुए जैन की गाड़ी के पास चला जाऊं या फिर अपनी बाजुओं को फैलाकर दौड़ते हुए चला जाऊं। फिर मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और फिर अपने एक्सप्रेशंस को नॉर्मल बिल्कुल कूल रख दिया। सूरी ने ही मेरे बदले डिसीजन ले लिया। कम ऑन, तुम वापस बस में घर तो नहीं जाओगे ना? तुमने देखा सुबह तुम्हारे साथ क्या हुआ? चलो यार, बस में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैंने चुपचाप सूरी की बात मान ली। फिर मैं जैन के बगल में आ गया और फिर अपनी आंखों के कॉर्नर से जैन की तरफ देख रहा था। जैन दिन ब दिन खूबसूरत होता जा रहा है। इस वक्त मुझे एक भी वर्ड समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। सिर्फ मेरा दिल रेसिंग कर रहा है और जो मेरा स्टमक है उसमें ट्रिंगलिंग हो रही है, जो कि आज से पहले कभी भी नहीं हुई। जैन ने कार ओपन कर दी और फिर मेरा जो बैकपैक है उसे ट्रंक में रख दिया। उसने मुझसे कहा कि मैं जाकर गाड़ी के अंदर बैठ जाऊँ। जैन मेरे बगल में आकर बैठ गया। वो इतना क्लोज था कि मैं सैंडलवुड सेंट को महसूस कर रहा था। मैंने अपनी सीट बेल्ट को बकलेट कर दी, लेकिन मैं बार बार जैन की तरफ ही देख रहा था। फिर चाहो मैंने मन ही मन में कितनी बार अपने आप को रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं बार बार जैन की तरफ ही देख रहा था। अपने आप को कोई कैसे रोक सकता है जब उसका क्रश उसके सामने हो। जैन ने इंजन स्टार्ट किया और उसने ड्राइविंग शुरू कर दी। मैंने उसे एड्रेस बताया। उसने कहा कि ये जगह कहाँ पे है। वेल, अगर उसे पता होता तो वो रॉन्ग टर्न नहीं लेता, और मे बी शायद उसने जानबूझकर रॉन्ग टर्न लिया हो। जो भी हो, मैंने कुछ भी नहीं कहा।
اس کے ہر ایک رانگ ٹرن سے مجھے اور زیادہ ٹائم مل رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ اکیلے کچھ ٹائم سپینڈ کر سکوں۔ کچھ منٹس کے بعد زین نے سائلنس کو بریک کر دیا اور اس نے مجھ سے کہا، سوری نے کہا کہ تم بھی فوٹوگرافی ہی پڑھ رہے ہو؟ ہاں، میں فوٹوگرافی پڑھ رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ اور تم ایگزیکٹلی کیا کرنا چاہتے ہو اس کے بعد؟ میرا مطلب ہے کیا تم نیچر فوٹوگرافر بننا چاہتے ہو یا پھر کچھ اور کرنا چاہتے ہو؟ کیا تمہارے دماغ میں کچھ ہے؟ میں فوٹوگرافر بننا چاہتا ہوں، ماڈلز کا۔ اوہ ریئلی؟ کیا پتا فیوچر میں ہم دونوں ایک ساتھ کام کریں، تم کیمرہ کے پیچھے اور میں کیمرہ کے آگے۔ پھر میں من ہی من میں سوچنے لگا، ہاں ایگزیکٹلی یہی تو میرا پلان تھا۔ اسی ریزن کے لیے تو میں نے فوٹوگرافی چنی تھی، کیونکہ میرا زین میرا فیوچر بوائے فرینڈ ماڈل ہے اور اسے فوٹوگرافی کا شوق ہے۔ میں نے کافی زیادہ کوشش کی کہ میں کام دکھوں تاکہ میں اسے رپلائی دے سکوں۔ کچھ دیر کے بعد ہم ریڈ لائٹ پر آ کر رک گئے اور سائلنس پھر سے ہو گئی۔ پھر اچانک سے زین میری طرف مڑا اور اس نے اپنے ہاتھوں میں میرے فیس کو گریب کر لیا۔ پھر اس نے میرے چہرے کو اپنی طرف مڑایا، پھر اپنی انگلیوں سے میرے آئی بروز کو ٹچ کرنے لگا۔ فیسینیٹنگ، تمہاری دونوں آئی بروز بالکل ڈیفرنٹ ہے، ایک راؤنڈ ہے تو دوسری اسٹریٹ، وہ یہ کہنے لگا۔ اور اس وقت میرے مائنڈ میں صرف ایک ہی بات چل رہی تھی، او مائی گاڈ اس نے مجھے چھوا، او مائی گاڈ اس کے ہاتھ میرے فیس پر ہے۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے بس اتنا ہی جواب دیا، مجھے پتا ہے۔ اور تبھی میری نظر واچ پہ پڑی اور مجھے یاد آ گیا آفٹر نون میں مجھے یونیورسٹی جانا ہے بورنگ لیکچر کے لیے۔ پھر مجھے کافی زیادہ برا لگا، لیکن میرے پاس کوئی چوائس نہیں تھی، تو میں نے زین سے کہا کہ آپ غلط راستے سے جا رہے ہو۔ پھر میں نے اسے صحیح ڈائریکشن دیا۔ 15 منٹ کے اندر اندر ہی میں اپنے گھر تک پہنچ گیا۔ پھر مجھے لگا شاید ہمارا سفر یہیں پر ختم ہو گیا، اب ہم 6 دن کے بعد ہی ملیں گے، لیکن اس کا الٹا ہی ہو گیا۔ زین نے مجھ سے کہا، کیا اب میں تمہارا واش روم یوز کر سکتا ہوں؟ تو میں نے جواب میں کہا، ہاں شیور، کیوں نہیں۔ گھر کے فرنٹ ڈور پہ آتے ہی مجھے یاد آ گیا کہ میری موم اس وقت گھر پہ ہے، تو میں ہوپ کرنے لگا کہ میری موم زین کے سامنے کوئی بھی ویئرڈ بات نہ کرے۔ تو جیسے ہی میں نے ڈور اوپن کیا ہم دونوں اندر چلے آئے۔ میری موم اس وقت کچن میں تھی اور وہ آتے سمے چلا چلا کے بولنے لگی، بوبو تم کہاں تھے؟ تم شاپنگ کرنے گئے تھے یا پھر شنگھائی گھومنے کے لیے؟ جیسے ہی موم کی نظر زین پہ پڑی تو موم اسمائل کرنے لگی۔ میں نے موم سے کہا، موم یہ زین ہے، زین یہ میری موم ہے۔ موم نے بھی زین سے کہا، ہیلو بیٹا، اور زین نے موم سے کہا، ہیلو موم۔ ان دونوں کی کنورزیشن دیکھ کر مجھے تھوڑا سا ویئرڈ لگ رہا تھا۔ پھر میں نے زین کو بیتھ روم دکھایا۔ جیسے ہی زین بیتھ روم کے اندر چلا گیا تبھی میری موم نے زور سے مجھے اپنی طرف کھینچا اور سائڈ میں لے کر چلی گئی اور مجھ سے کہا، یہ کافی زیادہ کیوٹ ہے، بالکل ایک سپنوں کا راجکمار جیسا۔ نیکسٹ مومنٹ میں میری موم کی نظر اسٹف پہ پڑی۔ جیسے ہی انہوں نے میرا بیگ پیک کھولا اور میرے ڈیڈ کا سوٹ باہر نکالا تو انہوں نے دیکھ کر ہی کہا، ارے واہ میرے بچے، جو سوٹ تم لے کر آئے تھے اب مجھے اسے پھر سے آئرن کرنا پڑے گا۔ اور پھر انہوں نے گروسریز کا بیگ بھی اوپن کر لیا۔ جیسے ہی وہ سینیٹری نیپکنز باہر نکال رہی تھی تبھی بیتھ روم سے زیو جین باہر نکل آیا اور میری موم نے جلد سے جلد سینیٹری نیپکنز اپنے پیچھے ہائڈ کر لیے۔ پہلے تو انہیں دیکھ کر میں تھوڑا ایمبیرس ہو گیا، پھر مجھے ریئلائز ہو گیا کہ زیو جین بیتھ روم سے باہر نکل آیا ہے۔ میری موم کی نظر کلاک پہ پڑی تو اس نے مجھ سے کہا، بو کیا تم ٹائم پر کلاس تک پہنچ جاؤ گے؟ تو زین نے جواب دیا، ہاں یہ ٹائم پر پہنچ جائے گا، میں اسے وہاں تک چھوڑ دوں گا۔ مجھے یاد نہیں تھا کہ میں نے کب اس بارے میں بات کی تھی زین سے، لیکن آف کورس اب اس نے کہہ ہی دیا ہے تو مجھے کوئی بھی پرابلم نہیں تھی، مجھے اور زیادہ ٹائم مل جائے گا زین کے ساتھ اسپینڈ کرنے کے لیے۔ تو میں بھاگتا ہوا اپ اسٹیئرز اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ پھر میں نے اپنا کالج بیگ لے لیا۔ زین جو کہ میرے پیچھے مجھے فالو کر رہا تھا، جیسے ہی بیگ لے کر میں ٹرن ہو گیا تو میرے پیچھے زین کھڑا تھا۔ زین اس وقت کیئرفلی میرے پورے روم کو دیکھ رہا تھا اور کہنے لگا، تم کافی ٹائڈی ینگ مین ہو۔ تو جواب میں نے کہا، مجھے صفائی بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ میری موم ہر دن میرے کمرے میں آ کر صفائی کرتی ہے، اس لیے میرا کمرہ ہر دن صاف رہتا ہے۔ پھر زین نے میری سرٹیفکیٹس، ٹرافیز کو دیکھا اور کہا، واو ناٹ بیڈ، انہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ تم کافی زیادہ ٹیلنٹڈ ہو، وہ بھی کافی زیادہ چیزوں میں، باسکٹ بال، ڈانسنگ، سنگنگ، اور یہ کیا ہے، تم موٹر سائیکل بھی رائڈ کرتے ہو؟ تو میں نے جواب میں کہا، ہاں میں موٹر سائیکل بھی رائڈ کرتا ہوں ٹائم ٹو ٹائم۔ پھر میں نے اسے اپنی پکچرز دکھائی جس میں میرے ساتھ میری موٹر سائیکل ہے اور میں نے ریسنگ کا جو آؤٹ فٹ ہے اسے پہنا ہوا تھا۔
پھر اس کی نظر ایک پکچر پہ پڑی اور اس نے اسے پوائنٹ کیا۔ اس پکچر میں اور میرا بڑا بھائی تھا۔ کیا یہ ہاکن ہے؟ میرا مطلب ہے ہم دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہیں، لیکن میں نے اسے بہت بار اپنے کزن جچینگ کے ساتھ دیکھا ہے اور اس کی کافی ساری تصویریں اس کے ساتھ ہے۔ یہ بات سننے کے بعد میں نے بس اتنا ہی کہا، اوہ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ہاں یہ میرا بھائی ہے، میرا بڑا بھائی، یہ مجھ سے 4 سال بڑا ہے۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس کا ریلیشن شپ تمہارے کزن کے ساتھ ہے۔ اس نے مجھے کبھی ان سب چیزوں کے بارے میں بتایا نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ دونوں کپل ہے، کیونکہ میں نے ان دونوں کی پکچر دیکھی تھی جس میں وہ میرے کزن کے ساتھ تھا، اور وہ پکچر نائٹ اسٹینڈ کی تھی۔ اگر تم کہہ رہے ہو تو ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ میرے بھائی کے کچھ زیادہ ہی پریٹی بگ سیکریٹس ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہیں، جب میں اپنے بھائی کے ساتھ لڑائی کروں گا تو تب اس کا استعمال کروں گا۔ میں کافی زیادہ حیران تھا۔ میرے بھائی کو زین کے بارے میں پہلے سے ہی پتا تھا، اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ زین چین کا ریلیٹیو ہے۔ تو میں من ہی من یہ سوچنے لگا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ مجھے پہلے ہی بتا دیتا، کیونکہ اسے تو پتا ہے کہ میں کتنے سالوں سے زین سے پیار کرتا ہوں۔ پھر زین نے میرے پورے کمرے کو اچھے سے دیکھا۔ میرے کمرے میں زیادہ تر کچھ چیزیں تھیں نہیں، تو اس لیے ہم پھر جلدی ہی ڈاؤن اسٹیئر آ گئے۔ پھر ہم دونوں نے جانے کی تیاری کی۔ میں کافی زیادہ خوش ہوں، کیونکہ مجھے اور زیادہ ٹائم مل جاتا کہ میں زین کے ساتھ اسپینڈ کر سکوں۔ پھر ہم دونوں نے موم کو گڈ بائی کیا اور پھر واپس کار کی طرف چلے گئے۔ میں کار کے اندر بیٹھ گیا اور پھر زین بھی بیٹھ گیا۔ اس کے بعد ہم دونوں نے سیٹ بیلٹ باندھی۔ سیٹ بیلٹ باندھتے سمے ہم دونوں کے ہاتھ ٹچ ہو گئے۔ میں نے نوٹس کیا کہ میرا جو چہرہ ہے وہ پوری طرح سے ریڈ ہو گیا تھا، لیکن زین کے ایئرز بھی ریڈ ہو گئے۔ میں شور نہیں ہوں کیا یہ میری وجہ سے ہوا۔ پھر زین واپس مال کی طرف چلا گیا اور پھر اس نے سوری اور ایما کو بھی پک کر لیا۔ پھر وہ یونیورسٹی کی طرف چلا گیا۔ میں نے زین کو تھینکس کیا کہ اس نے مجھے ڈراپ کیا۔ سوری تب تک گاڑی سے اتر چکی تھی۔ جیسے ہی میں اترنے والا تھا تبھی زین نے اپنا ہاتھ میرے شولڈرز پہ رکھا۔ میرا انتظار کرنا آفٹرنون میں تمہیں لینے کے لیے آؤں گا۔ اسی کے ساتھ ہماری سٹوری یہاں پر اینڈ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری سٹوری یہ پسند آ گئی ہو تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو سو مچ۔